جن کے بدن سے جسم سے پاخانے کی بدبو آ رہی ہے اور وہ گندگی اور غلاظت کو منہ سے چاٹ رہے ہیں. ان کے بدن میں پاخانے کی گندی سڑی ہوئی بدبو ہے اور وہ غلاظت اور گندگی کو منہ سے چاٹ رہے ہیں. ہم نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے زانی مرد اور زانی عورتیں، یہ زنا کرتے تھے دنیا میں. آج زنا کو فیشن کا نام دے دیا گیا ہے. آج 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں، آپ کے ہمارے ایسا نہیں ہوتا لیکن چونکہ تقریر پوری دنیا میں جاتی ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے کہ جن کانوں کو اس تقریر کی ضرورت ہے اللہ ان کانوں تک یہ پہنچا دے. آپ ایسے نہیں ہیں لیکن بات ہوتی ہے. حاضروں کو مخاطب کر کے غائب لوگ تک بات پہنچانا مقصود ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ جن کانوں کو اس گفتگو کی ضرورت ہے اللہ ان کانوں تک پہنچا دے. اب زیادہ وقت نہیں، بہت مختصر میں ایک بات سب کر کے سمیٹ لوں گا. 16 17 سال کی عمر میں زنا عام ہو رہا ہے. آج سے 10 سال پہلے کسی مفکر نے کہا تھا ہر 5 منٹ میں زنا ہوتا ہے. اللہ اکبر، 10 سال پہلے یہ حال تھا، اب کیا حال ہو رہا ہوگا؟ اب تو یہ باتیں سننے میں آتی ہے کہ بھاوج کے ساتھ دیور نے غلاظت کر دی، سالی کے ساتھ بہنوئی نے غلاظت کر دی، پیر نے مریدہ کے ساتھ غلاظت کر دی، اس نے اس کے ساتھ کر دی، اس نے اس کے ساتھ کر دی. یہ سچے پیروں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائی، ایک عام بات میں کہہ رہا ہوں. وہ دعا تعویذ کرنے والے نے اس کے ساتھ ایسا کر دیا. وجہ ایک بات، عورتوں کی طرف سے بے پردگی عام ہو گئی، مردوں کی طرف سے نگاہوں پہ کنٹرول ختم ہو گیا. قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہہ دو محبوب کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. میرے بھائی یاد رکھنا، اسلام عورت سے مصافحہ کرنے کو بھی حرام قرار دیتا ہے. یاد رکھیے اپنی عورتوں کو پردے میں رکھنا سیکھو، اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھنا سیکھو. اگر زنا پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہو عورتیں پردہ کریں. عزت آپ چاہتے ہو، حفاظت چاہتے ہو، عورتیں پردہ کریں. کس سے میرے بھائی؟ جب نبی سے پردہ کرنا فرض ہے تو اب آپ کس کے سامنے بے پردہ اپنی بیٹی کو لے جانا چاہتے ہیں؟ چچا زاد بھائی سے پردہ کرنا فرض ہے، خالہ زاد بھائی سے پردہ کرنا فرض ہے، پھپھی زاد بھائی سے پردہ کرنا فرض ہے، دیور سے پردہ کرنا فرض ہے، جیٹ سے پردہ کرنا فرض ہے. افسوس آج آپ لوگ پردے کے جو ہے وہ دور سے دور چلے جا رہے ہو. آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے شب معراج جب جنت کی سیر کی تو میرے آقا نے معراج سے آ کر کے بتایا. آقا کریم فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا کہ جنت دیوسوں پر حرام کر دی گئی ہے، جنت دیوسوں پر حرام کر دی گئی ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دیوس کون ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہے اور وہ منع نہیں کرتے، وہ دیوس ہے. دیوس اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے، نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، نہ ان کا فرض قبول کرتا ہے، نہ ان کا نفل قبول کرتا ہے. اپنی بیٹیوں کو پردے کا پابند بناؤ. ولیمہ میں کیا چل رہا ہے، شادیوں میں کیا چل رہا ہے؟ بہت معذرت کے ساتھ بہت اللہ والے بنتے ہو، بہت بزرگوں کے غلام بنتے ہو. کیا ہماری بیٹیاں لپسٹک لگا کر کے شادیوں میں شریک نہیں ہو رہی ہے؟ کس مذہب نے اجازت دی ہے لپسٹک لگانے کی؟ محققین تو کہتے ہیں جو ہونٹوں پر لالی لگائی جاتی ہے اس میں سور کی چمڑی ملی ہوئی ہے، خنزیر کی چمڑی. ان بہنوں کو شرم نہیں آتی؟ یہ علماء کی محفل میں بھی آتی ہے، مشائخ سے محبت بھی کرتی ہے، سیدہ فاطمہ سے محبت بھی کرتی ہے. ارے تمہارے ہونٹوں پر جب سور کی چمڑی تمہارے کھانے کے ساتھ منہ میں جا رہی ہے، تم سور کی چربی اپنے منہ میں ڈال رہی ہو. بتاؤ تمہارے بچے نیک کیسے ہوں گے؟ تمہارے بچے پرہیزگار کیسے ہوں گے؟ سرخی لگا کر نکل رہی ہو. اسلام سنگھار کرنے سے منع نہیں کرتا، اسلام کہتا ہے سنگھار ضرور کرو، اپنے شوہر کے لیے کرو، گھر میں رہنے کے لیے کرو، شوہر کا دل خوش کرنے کے لیے کرو. شادیوں میں جانا کون سی بات ہے؟ میں تو آپ کو مشورہ دیتا ہوں اگر آپ زنا پہ کنٹرول چاہتے ہیں، شادی میں ولیمے میں جانا میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں، یہ فیصلہ تو مفتیان کرام کریں گے. احتیاطی تدابیر کوئی چیز ہوتی ہے. اپنی عورتوں کو شادی بیاہ سے روکو. کیا کہنے منع کر دو. ارے جب فتنے کے خوف سے ہم اللہ کے گھر نہیں بھیجتے اپنی عورتوں کو، فتنے کے خوف سے جب اللہ کے گھر میں نہیں بھیجتی اپنی عورتوں کو، تو فتنے کے خوف سے اگر دوسروں کے گھر سے روک لیے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ کیا بات؟ نکال دو یہ سب معاملات. یہ شادی بیاہ آج کل کانٹیکٹ پیدا کرنے کے لیے سبب بنتے ہیں. کیوں؟ شادی بیاہ میں اوپن ماحول ہوتا ہے، عورتیں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے اور اسی میں لڑکے لڑکیوں کے رابطے ہو جاتے ہیں.
दादियों बुजुर्ग लोग बैठे, उनका लिहाज भी करना है, लेकिन ऑपरेशन तो करना पड़ेगा ना भाई। अगर सब लोग डरेंगे झिझकेंगे तो फिर बात क्या होगी? हक है, हक आपको है। बुरा, लोगों को गुनाह करने में जब शर्म नहीं है तो हम गुनाह से रोकने में क्यों शर्म करने लगे? क्या कहने? जो सच्चाई है वो है। ये शादियां सबब बनती है कांटेक्ट जोड़ने का। ये शादियां सब, हर शादी नहीं, लेकिन ये ओपन माहौल हम देख रहे हैं हर शादी में। हम ये हमारे यहाँ तो और बुरा हाल है, महाराष्ट्र, मुंबई के, नासिक वगैरह के, सूरत, गुजरात, ये सब के इलाकों में तो दुल्हन को ला करके स्टेज पे बिठाने। आजकल पाकिस्तानी सीरियलों का भूत इतना सवार है कि उसमें जो देख रहे हैं वो कर रहे हैं। तुमने कलमा नबी का पढ़ा है कि पाकिस्तानी सीरियलों का पढ़ा? क्या कहने? किसके उम्मती हो, शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? अरे सीरियल देखकर जिंदगी वो गुजारे जिसके पास रसूलुल्लाह की जिंदगी नहीं है। हम सीरियलों के मोहताज नहीं है, हमारे पास तो खुदा के महबूब की जिंदगी है। तेरी सीरत, तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लानत हो इन पाकिस्तानी सीरियलों पर और कोई भी मुल्क के सीरियल पर। बेटी को दूल्हा बाद में हाथ लगा रहा है, पहले सारे बराती उससे मुसाफर है। ये शादी खाना आबादी नहीं है, ये शादी खाना बर्बादी है। जिस शादी में दुल्हन पे पहले लानत बरसे, उस पे रहमत कब बरसे? जिसको शौहर का हाथ लगने से पहले वीडियोग्राफर का हाथ लगे। अपनी शादियों में वीडियो बनवाते हो ना, वो वीडियोग्राफर इधर देख, उधर देख, इधर हाथ कर, उधर दूल्हे का हाथ बाद में लग रहा है, पहले वो वीडियो कैमरे वाले का हाथ लग रहा है। हाय हाय क्या गैरत है? और सब शौक से, बहुत माफी के साथ, बहुत अब तो मजहबी लोगों के यहाँ भी कैमरे हैं। शर्म नहीं आई? शर्म नहीं आई? कौन से मजहबी बनते हो? बा मुसलमान, अल्लाह अल्लाह, बा रहमान, राम राम। मजहबियत सिर्फ दाढ़ी टोपी का नाम नहीं है, सिर्फ कुर्ते और जुब्बे और कमामे का नाम नहीं। मेरे आका ने फरमाया अत्तक़वा हाँ होना। मजहबी होने की पहचान तो, असल पहचान शादी और मैयत ही में होती है, वरना स्टेज पर तो सभी मजहबी, जलसों में तो सभी मजहबी बनते हैं। अगर किसी को चेक करना कि कितना मजहबी है, उसके बेटे की बारात देख लो। हमको उद्मान देते हो, मौलाना जहेज के खिलाफ तकरीर करो, जलसे में अपनी सदारत में तकरीर करवाते हो, मौलाना जहेज के खिलाफ तकरीर करो, और बेटे की बारात ले जाते हो तो पहले खुद ही बेटे का सौदा करते हो। बताएं कौन कंट्रोल करेगा? बोले नहीं मेरी बीवी नहीं मान रही है। बड़ा आया बीवी का फर्मा बरदार, सालन में नमक ज्यादा हुआ तो बीवी को 3 तमाचे लगा के चुप बिठा दिया, और बारात और शादी के मौके पे बीवी के फर्मा बरदार बन जाती हो। और मेरी अम्मी नहीं मान रही है, और मेरी बहन नहीं मान रही है, इतने फर्मा बरदार हो। आज यूपी, बिहार, बंगाल और बहुत सारे हमारे रियासतों में 30-30, 35-35 साल की बेटियां घरों में बैठी हुई है। ये तुम्हारी जालिमाना रस्मों ने, जहेज के डिमांड ने, जहेज की मांग ने उन बच्चियों को मुर्तद होने के दरवाजे तक पहुंचा दिया है। सिर्फ जलसों के अंदर दर्द भरी तकरीर करने से कंट्रोल होगा? उठते क्यों नहीं जहेज के खिलाफ? मांग के खिलाफ उठते क्यों नहीं? क्यों अपने घर से शुरुआत नहीं करते? रसूलुल्लाह ने दावत की शुरुआत अपने घर से की थी। जलसे में सब करना चाहते हैं, ये क्यों नहीं कहते कि मैं अपने बेटे की शादी करूंगा तो एक तार नहीं लूंगा जहेज में? मांगना तो दूर की बात, अगर समझी देगा तो भी कहूंगा मैं अल्लाह से चाहता हूं, तुझसे नहीं चाहता। तूने बेटी दी है, मेरे लिए बहुत खैर है। वहां तो तुम्हें सुन्नत समझ में आती है। मौलाना जहेज सुन्नत है। मैंने कहा फर्ज तेरे हाथ में नहीं है, रोजाना 5 वक्त फर्ज छोड़ रहा है, वो तेरे हाथ में नहीं है। दाढ़ी का वाजिब तुझे सुझाई नहीं देता, यतीमों के सर पे हाथ फेरने वाली सुन्नत तुझे सुझाई नहीं देती, पेट पे पत्थर बांधने वाली सुन्नत तुझे कभी समझ में नहीं आई। ये जहेज की रकम लेना ही तुझे। और मैं कहता हूँ मुफ्तियान किराम और उलमा बैठे हुए, कोई जहेज लेना देना कुछ सुन्नत नहीं, कोई सुन्नत नहीं है। मैं अपनी गुफ्तगू का जिम्मेदार अकेला हूं, मैं सबूत के तौर पे पेश कर रहा हूं। बात को समझ में आए तो कबूल करना, नहीं समझ में आए तो छोड़ देना, कोई बहस नहीं करना। लेकिन एक बात आई तो रख दूं, कोई जहेज सुन्नत नहीं। वजह
میں علماء کی توجہ چاہتا ہوں سبق سنانے. اگر صحیح کہوں تو تائید کر دینا, نہیں تو میں اپنی بات واپس لے لوں گا, لیکن یہ میرے دل کا درد ہے. کوئی جہیز سنت نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ پھر وہ جو مولانا روم نے بیان کیا, علامہ احمد نعیمی نے بیان کیا, میں نے کہا وہ بالکل صحیح بیان کیا, بالکل صحیح بیان کیا, ہم الٹا سمجھ گئے. سن لیں, کوئی جہیز سنت نہیں. نمبر ایک, آپ کہتے ہو کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا. آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ اتنا سن سکتے ہیں نا. ایک عنوان اور باقی 5 منٹ اس پہ بولوں گا, پھر ختم کر دوں گا, آپ کو زیادہ تھکاؤں گا نہیں. یہ سن لیجئے, آپ توجہ کر لیں. وہ حدیث پاک کا ایک ٹکڑا صرف رہ گیا ہے, بیچ میں یہ بات نکل آئی, درد دل کے طور پہ. بہت تکلیف ہوتی ہے بھائی, ہماری بیٹیاں لوجوں میں بک رہی ہے بھائی, ہماری بیٹیاں سگنلوں پہ بھیک مانگ رہی ہے بھائی. پورے ملک میں سب سے زیادہ بچیاں یو پی کی بچیاں ارتداد کی طرف جا رہی, اور یو پی میں بھی وہ شہر, اب نام نہیں لیتا, کلیجہ منہ کو, وہ شہر جس میں علماء مشائخ کی بڑی تعداد. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے شادی کو اتنا مشکل کر دیا, اتنا مشکل کر دیا. آج ہماری بیٹیوں کو رشتے نہیں آئے, بیٹیاں رشتہ نہ پا کر ارتداد کی دہلیز پہ جا رہی. ذرا سوچو, ہم کسی مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے, ہم تو زندہ نبی کا کلمہ پڑھتے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, جب رسول اللہ کی امت کی کوئی بیٹی, حضور کی کوئی امتی بیٹی, جب کسی کافر اور مشرک کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنا مذہب تبدیل کرتی ہوگی, تو رسول اللہ پر قبر میں کیا گزرتی ہے, گنبد خضرا میں حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہے. قیامت کے دن حضور تمہارا اور میرا دامن پکڑ کے کہیں گے, او ظالموں, میری امت کی بیٹیاں جہیز اور یہ لایانی رسومات کی وجہ سے فتنہ ارتداد کا شکار ہو رہی تھی, تم نے کیا کیا؟ صرف جلسوں میں درد بری بندے کی, جب تک کہ لین دین اور مانگنے بھیک مانگنے کا سلسلہ ختم نہیں کرو گے, یہ جلسے تمہیں نہیں بخشوائیں گے. یہ میرے جذبات نہیں, یہ حقیقت ہے. رسول اللہ کا پہ کیا گنبد خضرا میں حضور کے دل پہ کیا حضور پہ بے چینی ہوتی ہوگی جب حضور کی کوئی ایک امتی بیٹی کسی مشرک کا ہاتھ پکڑ کے اس کے مذہب میں داخل, وہ بے خبر تو نہیں نا میرے بھائی. جو رسول کانٹا چبھنے پر اتنے بے چین ہو جائیں امتی کے, تو جہنم میں جانے والی مشرکہ بننے والی بیٹی پر حضور کتنا بے چین ہوتے ہوں گے. اللہ اکبر. لیکن ہم نہیں سدھریں گے. جلسے اصلاح معاشرہ کے منعقد کر کے کام نہیں بنیں گے جب تک خود نہیں بدلو گے. سن لیجئے, آپ لوگ بات کرنے لگ گئے تو کوئی بات نہیں, میں بات پوری کر لوں. آپ ناراض تو نہیں ہو رہے میری بات؟ توجہ سے سن لیں, توجہ سے سن لیں. یہ بات نہیں کریں بھائی, 5-10 منٹ کا ٹائم دے دیں بس. سارا مجمع سن رہا ہے, 2-4 لوگ بات کرتے ہیں تو ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا. اب میں ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر حضور نے سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا ایک بیٹی کو, تو رسول اللہ کی ایک بیٹی تو نہیں تھی, 4 تھی. ان تینوں کو کون سا جہیز دیا وہ ثابت ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا کہنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایک کھجور اگر اس کے 2 ٹکڑے برابر برابر کر کے اولاد کو نہیں دیا تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ اولاد میں برابری کیوں نہیں کی. جو کھجور کی تقسیم میں اتنی برابری کا حکم دیتے ہوں, ارے جو چومنے میں بھی برابری کا حکم دیتے ہیں کہ 2 بچے کھڑے, اس کو چومو تو اس کو بھی چوم دو, اس کو کچھ دیا تو اس کو بھی دو, برابری کرو. تو اگر حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا تو حضور کی 4 شہزادیاں تھیں نا. زینب بنت محمد کو کون سا جہیز دیا بتاؤ, ام کلثوم بنت محمد کو کون سا جہیز دیا بتاؤ, رقیہ بنت محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا جہیز دیا بتاؤ. یہ بتانا پڑے گا, نمبر 1. نمبر 2, جس مولا علی کو حضور نے سیدہ فاطمہ کے نکاح کے موقع پہ جہیز دیا وہ مولا علی کی تقریباً 9 بیٹیاں تھیں. تو 9 بیٹیوں میں مولا علی نے کس کس کو جہیز دیا وہ بتاؤ, بتاؤ. صدیق اکبر نے اپنی کون سی, جو صدیق اکبر کے سامنے ہوئی نا سیدہ فاطمہ کی شادی, جب جہیز دینا سنت ہی تھا تو صدیق اکبر نے سیدہ عائشہ کو کون سا جہیز دیا وہ بتائیے. یعنی سنت صحابہ کو نہیں سمجھی
اور یہ پوری دنیا میں نہ شام والوں کو سمجھ رہی، نہ یمن والوں کو سمجھے، صرف انڈیا پاکستان والوں کو سمجھ، پورا دین انہیں کو سمجھ رہا ہے، جن کو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگنا ہے جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پہ بچے بھاگتے ہیں اسکول کے۔ پھر آپ کہیں گے کہ پھر ہوا کیا بھیا یہ تو بتا، تب بتاتا ہوں۔ دراصل حضور نے بیٹی کو کچھ نہیں دیا، حضور علیہ السلام نے داماد کو بھی کچھ نہیں دیا، نہ بیٹی کو دیا نہ داماد کو دیا۔ مولانا روم نے صحیح لکھا، مفتی احمد یار خان نعیمی نے صحیح لکھا، ہم نے غلط سمجھا۔ نہ بیٹی کو دیا نہ داماد کو دیا، کس کو دیا؟ دراصل قصہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی پرورش 10 سال کی عمر کے بعد ہوئی تھی چچا کے گھر میں، 25 سال تک اسی گھر میں رہے۔ پھر اس کے بعد جب رسول اللہ کی عمر 29-30 سال کی ہو گئی تو ان کے اسی چچا کے گھر میں بچے زیادہ ہو گئے۔ تو حضور کو یہ خیال آیا کہ میرے چچا کے گھر میں بچے زیادہ ہیں تو ہم ان کا بوجھ بانٹ لیں۔ تو اپنے دوسرے چچا حضرت عباس سے کہا کہ تمہارے بھائی کے بچے زیادہ ہیں، ہم ان کے بچے بانٹ لیتے ہیں۔ تو گئے چچا کے گھر، کہا چچا جان ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو اپنی گود میں لے لیں، ان کو پال لیں، آپ کا بوجھ کم ہو جائے گا۔ کبھی ایک کام کرو، جعفر اور علی کو لے جاؤ، باقی میرے پاس رہنے دو، عقیل کو اور طالب کو میرے پاس رہنے دو، باقی جعفر اور علی کو لے جاؤ۔ تو حضرت جعفر طیار کو لے لیا حضرت عباس ابن عبد المطلب نے، اور مولا علی کو بچپن سے لے لیا میرے نبی نے۔ سبحان اللہ، یہ قدرت کا نظام تھا کہ محبوب علی پلے گا بچپن سے تیری گود میں، بچپن سے پلے گا، بہانہ ہوگا کثیر العیالی کا، اور مصطفیٰ جان رحمت کی گود میں پلنا نصیب ہوگا علی کا مقدر۔ تو بچپنے سے مولا علی کس کے گھر پلے؟ نبی کے گھر، کھلایا نبی نے، پلایا نبی نے، جوان کیا نبی نے، تو یہ تو نبی کی اولاد کی حیثیت سے گھر میں پلے۔ اب مولا علی کا کوئی گھر نہ تھا کیونکہ نبی کا گھر علی کا گھر تھا، پلے تھے یہیں، بڑے تھے یہیں، تو شادی کرنا کس کی ذمہ داری تھی؟ بولو بھائی کس کی ذمہ داری تھی؟ جس نے پالا تھا اسی کی ذمہ کرم پر تھا، ہے نا؟ تو اب خود کا گھر نہیں تھا تو گھر دلانا کس کو تھا؟ جس نے پالا۔ گھر میں برتن نہیں تھے تو گھر کے سامان کا انتظام کس کو کرنا تھا؟ جس نے پالا۔ تو رسول اللہ نے نہ بیٹی کو دیا نہ داماد کو دیا، جس بھائی کی پرورش بچے کی حیثیت سے کی تھی اس بھائی کو سب کچھ دیا۔ تو لوگوں کو یوں سمجھا کہ جہیز دیا جہیز دیا جہیز دیا۔ میرے بھائی اگر مولا علی کا نکاح سیدہ فاطمہ کے ساتھ نہ بھی ہوتا تو بھی نبی دیتے۔ کیوں دیتے؟ کیونکہ پالا انہوں نے نا، بڑا کیا انہوں نے نا، بلند کیا انہوں نے نا۔ تو یہ ہے نبی نے نہ داماد کو دیا نہ بیٹی کو دیا، نبی نے کس کو دیا؟ بولو بھائی کس کو دیا؟ بھائی کو دیا۔ تو اگر تم بھی بھائی کو دیتے ہو تو ہم تمہیں سلام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جہیز 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 کی بات ختم کرو، اور اگر بالفرض کوئی ثابت کر ہی لے جائے، میں ضد نہیں کرتا، اگر آپ زید ثابت بھی کر لیں تو جتنا نبی سے جہیز مانگا تو نہیں گیا تھا نا، نبی نے تو جہیز عطا کیا۔ تو میرے بھائیوں ان بچیوں کا خیال کرنا ہمارے ذمہ پر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پاخانے کی بدبو آ رہی تھی ان کے جسم سے، وہ غلاظت کو چاٹ رہے تھے جو دنیا کے اندر زنا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا گندگی میں بھرا ہوا سور اپنی گود میں لینے سے بدتر ہے کہ کسی عورت کا کندھا تمہارے کندھے سے مس ہو جائے۔ عورتوں سے دور رہو۔ آقا فرماتے ہیں جہاں ایک مرد ایک عورت اکیلے رہتے ہیں وہاں تیسرا شیطان رہتا ہے، اس لیے کبھی کسی عورت سے دوستی نہ کرو، اجنبی عورتوں سے دوستی نہ کرو، ان کو نہ دیکھو، اس لیے کہ ان کو دیکھنا شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، حضرت ابن حجر حیتمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کی عورتیں پاک دامن رہے تو تم دوسروں کی عورتوں کو پاک دامن رکھو، تمہارے گھر کی عورتیں بھی پاک دامن رہے گی۔ اور اگر تم نے کسی کے ساتھ زنا کیا، تم نے کسی کی بیٹی سے زنا کیا تو تمہاری بیٹی سے بھی زنا ہو جائے گا، اس کا بدلہ لے لیا جائے گا۔ زانی کی نسلوں سے اس کا بدلہ لیا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم پاپ کرتے رہے ہماری بیٹیاں محفوظ رہے، نہیں،
امام ابن حجر حیتمی کہتے ہیں کہ جو خود زنا کرے گا اس کی نسلوں سے زنا کیا جائے گا. اپنی بیٹیوں کو بچانا ہے, اپنی بیویوں کو بچانا ہے, اپنی بہنوں کو بچانا ہے, پاک دامن رہو, توبہ کر لو. اور ایک بات اور عرض کر دوں, پہلے عورتیں بانجھ ہوتی تھی تو بچے نہیں ہوتے تھے. اب ڈاکٹروں کی اور سائنس کی تحقیق ہے کہ مرد بانجھ ہو رہے ہیں. اور مرد کیوں بانجھ ہو رہے ہیں یہ ڈاکٹر ابھی نہیں بتا پا رہے کہ مرد کیوں بانجھ ہوتا ہے. صوفیوں نے بتایا 900 سال پہلے. صوفیہ کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے جو لڑکے زنا کرتے ہیں یا اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو بستر پہ ضائع کرتے ہیں, ہاتھوں سے مشتزنی کر کے جوانی کو ضائع کرتے ہیں, وہ شادی کے بعد بانجھ کر دیے جاتے ہیں. پہلے عورتیں بانجھ ہوتی تھی. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ تو کسی فقیر کے دل کا درد ہے جو آج زنا کرتے ہیں. اللہ اکبر. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ جو زنا کرنے کے بعد غسل کرتا ہے ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. اور بزرگوں نے فرمایا زانی اگر 7 سمندروں کے پانی سے غسل کر لے تو بھی اس کے دل پر جو زنا کا دھبا لگا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت دھل نہیں سکتی. میرے بھائیوں توبہ کر لو, بربادی سے بچ جاؤ گے. اور آخری بات کے طور پہ یہ عنوان بڑا طویل سا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اور آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا کہ جہنم کے اندر ایک بہت بڑی چٹان ہے. اس چٹان کو ایک بندے کے سر پہ مارا جا رہا ہے, اور جب اس کے سر پہ مارا جا رہا ہے جیسی چٹان اس کے سر پہ ماری جاتی ہے اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. بزرگوں نے فرمایا جیسے چنے پر ہتھوڑا مارا جائے تو چنا کیسے پس جائے گا, ویسے وہ پتھر چٹان اس کے سر پہ ماری جاتی ہے تو سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ کون ہے؟ جبریل امین نے اس کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھا کرتے, نماز نہیں پڑھتے تھے. آج 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے. ہاتھ مت اٹھانا, ہاتھ مت اٹھانا. حضور کی امتیوں کو ذلیل کرنا مقصود نہیں, لیکن رات بھر جلسے میں بٹھاؤں گے تو بیٹھے رہو گے, لیکن 10 منٹ نماز نہیں پڑھ. مغرب کتنے لوگوں نے پڑھی؟ بس. عشاء کتنوں نے پڑھی؟ فجر کتنے جا کے پڑھیں گے؟ میرے بھائی کروڑوں جلسے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور ایک وقت کی نماز ایک پلڑے میں رکھا جائے, کروڑوں جلسے ایک وقت کی نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حق ہے, حق ہے. خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کہتے ہیں 70 سال غار میں بیٹھ کر عبادت کرنا ایک طرف اور فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنا ایک طرف. جب فجر کی 2 رکعت سنت کی برکتیں یہ ہے تو فرض کی برکت کیا ہوگی؟ آج ہم مسجدوں سے دور ہیں, اپنے مسائل کا حل نہ جلسوں میں نہ کانفرنسوں میں نہ سیاسی لیڈروں کی تقریروں میں ہے. اپنے مسائل کا حل کل بھی اللہ کی بارگاہ میں تھا, آج بھی اللہ کی بارگاہ میں ہے. ترقی چاہتے ہو, کامیابی چاہتے ہو, نماز کی طرف آؤ. اللہ رب العزت نے جو اذان کے کلمات نازل کیے محبوب پر کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. تو لوگ کہیں گے نا نماز کی طرف آئیں گے تو کیا ملے گا؟ حی علی الفلاح, تو کامیابی ملے گی. یہ فلاح عربی میں اتنا جامع ہے کہ اس کو تشریح کرتے جائیے زندگی ختم ہو جائے گی, لیکن فلاح کا مطلب مکمل نہیں ہو سکتا. دنیا کی کامیابی, قبر کی کامیابی, حشر کی کامیابی, یہاں کی کامیابی, وہاں کی کامیابی, عمر کی کامیابی, موت کی کامیابی, حیات کی کامیابی, صحت کی کامیابی, دولت کی کامیابی, خیالات کی کامیابی, ہر کامیابی کو سمیٹ لیتا ہے فلاح. میرے بھائیو نماز کی طرف آؤ, اور نماز کی طرف نہیں آؤ گے. آخری بات, میں نے ٹائم زیادہ لے لیا, بہت وقت ہو گیا. ایک روایت سن لے. علامہ عثمان ابن حسن شاکری فرماتے ہیں اپنی کتاب میں, سنیے اللہ کے رسول کا دور ہے, دھیان سے. ایک بس آخری بات یاد رکھ لیں, 10 منٹ لگتا ہے نماز کے لیے, 10 منٹ, صرف 10 منٹ. وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا ظاہری دور ہے, ہر دور تو میرے محبوب کا ہے, میرے آقا کا ہے. یہ فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں, فرش والے عرش والے دیوانے سارے تیرے ہیں. ہر دور محبوب کا دور, لیکن ظاہری دور اس میں ایک نوجوان مدینہ منورہ میں روتے روتے آیا. حضور کی عادت کریمہ تھی, اللہ کے رسول کسی کو روتا ہوا دیکھتا ہے تو تڑپ جاتے, بے چین تھے. حضور کسی کا درد اور دکھ نہیں دیکھ سکتے تھے, بہت نرم دل تھے میرے آقا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. حضور کو اللہ نے بڑا نرم دل بنایا. حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. حضور بڑے نرم دل, سبحان اللہ.
اللہ اکبر. جو جانوروں کی اور حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کی تکلیف نہ دیکھ سکیں وہ اپنی امت کی تکلیف کیسے دیکھتے. ایک جوان کو روتے ہوئے دیکھا, حضور تڑپ گئے اور بے چین ہو کے پوچھا, اے جوان تو کیوں رو رہا ہے, تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جوان کہتا ہے, یا رسول اللہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا, ہم دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں آقا. دھیان سے سننا, میری گفتگو کے اختتامی لمحات ہیں, بس اسی پہ بات پوری ہو جائے گی. کچھ یاد رہے نہ یاد رہے اس کو یاد کر لینا. وہ جوان کہتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان, حضور ہم دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں, میرے ابا کا انتقال ہو گیا. ابا کا انتقال ہو گیا, نہ کوئی نہلانے والا ہے, نہ کوئی غسل دینے والا ہے, نہ کفن پہنانے والا ہے, نہ کوئی قبر میں اتارنے والا ہے, نہ کوئی جنازہ پڑھنے والا ہے. یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ میرے آقا نے مجمع پہ نظر دوڑائی, سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم سے کہا, ابو بکر عمر جاؤ اس کے گاؤں میں جاؤ اور جا کر اس کے باپ کو غسل دو, کفن پہناؤ اور جنازہ پڑھو, دفن کر دو. یہ دونوں بزرگ گئے. جب گئے تو جیسے اس کے باپ کو نہلانے کے لیے کپڑا ہٹایا میت سے, تو کیا دیکھا کہ اس جوان کے باپ کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو گیا, کالے خنزیر کی طرح. بولو معاذ اللہ, سب مل کے بولو معاذ اللہ کی پناہ. ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. میرے بھائی جیتے جی کتنے بھی جتن کر لو, لیکن مرنے کے بعد اعمال کی وجہ سے چہرے بدلتے ہیں. یہ تو رسول اللہ کی نسبت کا اثر ہے کہ دنیا میں نہیں بدلتے لیکن قبر میں تو بدلیں گے, حشر میں تو بدلیں گے. اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے اعمال بہتر رکھے, اللہ ہم سے ناراض نہ ہو, اس کا محبوب ناراض نہ ہو. میرے بھائیوں دل کے کانوں سے ذرا سنو, رسول اللہ کے دور کا انسان ہے, اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو گیا, کالے خنزیر کی طرح ہو گیا. صدیق اکبر فاروق اعظم دونوں رونے لگے اور روتے روتے انہوں نے ایک قاصد بھیجا, یا رسول اللہ اس کا چہرہ تو سور کی طرح ہو گیا, اس کا چہرہ تو کالے خنزیر کی طرح ہو گیا, اس کو کیسے نہلائے, اس کو کیسے کفن پہنائے, اس کا جنازہ ہم کیسے پڑھیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو میرے آقا خود صحابہ کو ساتھ میں لے کر آئے, عبرت والا منظر دیکھے اور صحابہ کو دکھائیں. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے, آقا علیہ السلام نے اس کی میت سے چادر ہٹائی, چہرے کو دیکھا کالے سور کی طرح تھا. حضور بھی رو رہے ہیں, صحابہ بھی رو رہے ہیں. پھر میرے آقا نے دعا کی, اے اللہ اس کا چہرہ درست کر دے, اس کا چہرہ صحیح کر دے, اس کا چہرہ ٹھیک ٹھاک کر دے. حضور کا دعا کرنا تھا, عنایت کا جوڑا, اجابت کا صحرا, دلہن بن کے نکلی, دعائے محمد اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے. جب دعائے محمد میرے آقا علیہ السلام نے دعا کی, اس کا چہرہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا. جلدی جلدی صحابہ نے غسل دیا, کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھنے والوں نے نماز پڑھی. جیسی نماز جنازہ مکمل ہوئی, کسی نے چپکے سے کہا, ارے اس کا چہرہ تو سور کی طرح ہو گیا تھا نماز جنازہ سے پہلے, غسل سے پہلے, ذرا اب تو دیکھ لو اس کے چہرے کا کیا حال ہے. جیسے ہی لوگوں نے کفن ہٹا کر اس شخص کا چہرہ دیکھا, اب جب چہرہ دیکھا نماز جنازہ کے بعد, تو اب بھی اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو گیا تھا, کالے خنزیر کی طرح ہو گیا تھا. حضور کی دعا سے پہلے ٹھیک ہو گیا, غسل کے بعد, کفن کے بعد, نماز جنازہ کے بعد اس کا چہرہ پھر سے کالے سور کی طرح ہو گیا. پھر صحابہ رو پڑے اور صحابہ کرام نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, میرے آقا اس کا چہرہ بار بار کالے سور کی طرح کیوں ہوتا ہے, کالے خنزیر کی طرح کیوں ہوتا ہے. اس وقت میرے آقا نے اس کے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلا کر کے فرمایا, اے جوان یہ بتا, میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, میرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا, بتا تیرا باپ کیا کرتا تھا کہ بار بار اس کا چہرہ سور کی طرح ہو رہا ہے اور وہ بھی کالے خنزیر کی طرح, کالے سور کی طرح ہو رہا ہے. اس جوان نے کہا, یا رسول اللہ میرا باپ بہت نیک تھا, میرا باپ کوئی گناہ نہیں کرتا تھا, وہ سارے نیک کام کرتا تھا, بس اس میں ایک کمی یہ تھی کہ جب نماز کا وقت آتا وہ سو جایا کرتا تھا, وہ نماز نہیں پڑھتا تھا. میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو یہ سنایا, پھر فرمایا, اے میرے صحابہ جو دنیا میں نماز نہیں پڑھے گا, جب قیامت کے دن وہ اپنی قبر
سے اٹھے گا تو اس کا منہ کالے سور کی طرح کر دیا جائے گا، کالے خنزیر کی طرح کر دیا جائے گا۔ اے غوث اعظم کے جلسے میں آنے والوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بتاؤ ہمارے چہرے پہ پھنسی نکل آتی ہے، ہم شادی میں نہیں جاتے، چہرے پہ پھنسی نکل آئے ہم دوستوں کی محفل میں نہیں جاتے، چہرے پہ پھنسی نکل آئے ہمیں شرم آتی ہے، اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، قیامت تک ہماری نسلوں میں اللہ اپنے محبوب کا واسطہ، اپنے محبوب کے محبوبوں کا واسطہ، کسی کو کبھی برس نہ ہو، سفید داغ نہ ہو، لیکن اگر سفید داغ کسی کے منہ پہ ہو جائے اس کا جینا موت سے بدتر ہو جاتا ہے۔ حالانکہ کوئی بری بات نہیں، بیماری اللہ کسی کو بھی دے سکتا ہے اور بیماری پہ صبر کرنے پہ جنت ہے، لیکن اگر چہرے پہ سفید داغ آ جائے انسان شرم کے مارے لوگوں کے درمیان بیٹھنا بند کر دیتا ہے، آنا جانا بند کر دیتا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں بھائیوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، بتاؤ سفید داغ آ جائے ہمیں اتنی شرم آتی ہے، اگر پھنسی نکل آئے اتنی شرم آتی ہے، بتاؤ اپنے جیسے انسانوں کے سامنے سفید داغ لے کر نہیں جا سکتے، اپنے جیسے انسانوں کے سامنے پھنسی لے کر نہیں جا سکتے۔ میرے بھائی، جب نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے یہ منہ سور کی طرح ہوگا، کالے سور کی طرح، تو کالے سور کا منہ لے کر نبی کی بارگاہ میں قیامت میں کیسے جاؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں کیسے جاؤ گے؟ اور پھر سوچو، جس کا منہ سور کا ہو جائے کیا وہ جنت میں داخل کیا جائے گا؟ وہ جنت میں جائے گا؟ کیوں نہیں پڑھتے نماز؟ زیادہ وقت نہیں لگتا بھائی، دوستوں کو ٹائم دیتے ہو، بیوی کو ٹائم دیتے ہو، بچوں کو ٹائم دیتے ہو، سب کو ٹائم دیتے ہو، اللہ کے لیے بھی ٹائم نکال لو بھائیو۔ 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، 5 وقت کی نماز ہے، 50 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، نماز پڑھو گے دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ میرے بھائی، جب نماز پڑھنے سے اللہ ملتا ہے، نماز پڑھنے سے کیا نہیں مل سکتا؟ نماز کے پابند بنو، ورنہ نبی پاک نے کہہ دیا کہ بے نمازی اپنی قبر سے کالے سور کی شکل میں اٹھے۔ آپ کو منظور ہے؟ آپ کالے سور کی شکل میں اٹھنا چاہتے ہیں؟ نہیں۔ بولو سب توبہ کریں گے؟ آج سے سب آج سے توبہ کریں گے؟ بولو سب نماز کی پابندی کریں گے؟ کتنے لوگ کریں گے؟ غوث پاک کے نام پہ ہاتھ اٹھا کر کے بتائے۔ او سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ یہ مجھ سے وعدہ نہیں کرے، اٹھا کے رکھو، اٹھا کے رکھو تھوڑا، مجھ سے وعدہ نہیں کرو، یہ اپنے اللہ سے وعدہ کرو۔ ہاتھ اٹھاؤ تو بھی نماز فرض ہے، نہ اٹھاؤ تو بھی نماز فرض ہے۔ نماز پڑھ کے تم اللہ رسول کا کوئی بھلا اور فائدہ نہیں کر سکتے، اللہ رسول تم نفع نقصان سے پاک ہے۔ نماز پڑھو گے تو اپنا بھلا کرو گے، اپنا فائدہ کرو گے۔ اور بھی بات ذہن میں آتی ہے، لیکن اب بات میں بہت لمبا وقت لے چکا، 1.5 گھنٹے کا ٹائم میں نے آپ کا لے لیا، نہیں کرتے کرتے اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ 1 گھنٹے کا ٹائم تھا، 1.5 گھنٹہ لے لیا، بس دعا کرتا ہوں آپ نے بڑی محبتوں سے سنا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔